کون ہیں آپ؟ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ حنین کے لیے یہ چہرہ اجنبی تھا اور اجنبی لوگوں سے وہ بات نہیں کرتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس اجنبی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ مزہاد آزاد نے نام تو کوئی بھی نہیں۔ پھر یہ لڑکی کیسے کہہ گئی کہ وہ اس کا نام جانتا تھا؟ یقیناً اس کے ہنی کہنے پر اس لڑکی نے ایسا کہا ہوگا۔ جب یہ آزاد نے اس سے جان پہچان نکالنے کا سوچا۔ آزاد کون؟ سوری، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حنین کو واقعی یاد نہیں آیا وہ کون تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے مڑی۔ ہنی ڈیئر، میں تمہاری سسٹر کا فرینڈ ہوں، آزاد۔ آزاد اس کو جاتا ہوا دیکھ کر جو منہ میں آیا بول گیا۔ حنین دوبارہ رکی۔ او، آپ ہی کے فرینڈ ہیں آپ؟ حنین اسمائل دے کر بولی۔ یقیناً وہ نوین کے آفس کا کلیگ ہوگا، جبھی وہ اس کا نام جانتا ہے اور ریفرنس بھی دیا۔ حنین کی مسکراہٹ آزاد غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اب پہچانا مجھے، اور سناؤ کیسی اسٹڈیز چل رہی ہے؟ آزاد دل ہی دل میں ہنستا ہوا اپنا کانفیڈنس برقرار رکھتا ہوا حنین سے باتیں کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، ایگزامس بھی ابھی ختم ہوئے ہیں۔ آپ یہاں کیسے؟ حنین اس کی پہلی بات کا جواب دیے بغیر اس سے مسکرا کر بات کرنے لگی، کیونکہ وہ اب بھی نہیں پہچان پا رہی تھی کہ نوین کا کون سا آفس کا کلیگ ہے۔ ہاں، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ آیا تھا، مجھے تمہارا نمبر چاہیے تھا، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ آزاد نے اب ایک نظر دور بیٹھے پھنسی اور مکرم پر ڈالی اور دوبارہ حنین سے مخاطب ہوا۔ میرا نمبر آپ کو کیوں چاہیے؟ حنین تھوڑا حیرت زدہ ہونے کے ساتھ کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ بتایا تو ہے، ابھی کچھ بات کرنی ہے، ضروری بات، یوں سمجھ لو کہ کچھ سیکرٹ بتانا تھا۔ آزاد اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، ضروری بات بتانی تھی، سیکرٹ؟ مجھے تو آپ کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک منٹ، کہیں آپ کو کچھ زنیرہ آپی کے بارے میں تو نہیں بتانا مجھے؟ حنین پہلے کنفیوز ہوئی، پھر کچھ سوچ کر ایک دم چونک کر بولی، آف کورس یار، اسی کے بارے میں ہی تو شیئر کرنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تمہاری بہن کی، جس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ آزاد سمجھ گیا کہ زنیرہ اس کی بہن کا نام ہے اور وہ اب آسانی سے نمبر دے دے گی۔ مسٹر آزاد، اگر میری بہن کا نام زنیرہ ہوتا تو میں تب بھی آپ کو اپنا موبائل نمبر نہیں دیتی۔ حنین آزاد کو دیکھتی ہوئی سیریس انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر آزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مطلب وہ لڑکی اتنی بھی سیدھی نہیں تھی۔ حنین اپنے سامنے کھڑے اس بدتمیز انسان کو دیکھنے لگی جو اب شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ حنین واپس جانے کی مڑی۔ اوکے، نمبر نہیں تو اپنا، مگر ایک بات تو سنتی جاؤ۔ آزاد حنین کو جاتا دیکھ کر اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ حنین آزاد کی وہ اچانک ہاتھ پکڑنے پر حیرانگی سے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اسے کچھ بولتی، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ آزاد کو ایک نسوانی آواز اپنی پشت پر سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک 26 سالہ لڑکی دونوں ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنین نوین کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ کیوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اور یہ ہے باڈی گارڈ ہو اس کی؟ آزاد اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں بہن ہوں اس کی۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ نوین نے آگے بڑھ کر حنین کا ہاتھ آزاد کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ اب وہ آزاد کے سامنے کھڑی اس سے پوچھنے لگی، تمہاری بہن کا بوائے فرینڈ؟ صرف ایک لمحے کے لیے وہ چونکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی ہنی کی بہن ہے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کانفیڈنس سے نوین سے بولا، جبکہ آزاد کی بات پر حنین کی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں تو جانتی تک نہیں ہوں اسے، یہ کون ہے؟ حنین فوراً اب سے تم پر آ گئی تھی اور غصے میں آزاد کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یقیناً وہ اپنی بہن سے ڈر گئی تھی، جبھی نوین کو دیکھتی اپنی سوائی میں دی دے رہی تھی، ریلیکس ہنی، گھبرا کیوں رہی ہو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہاری آپی کو معلوم ہونا ہی ہے کہ ہم دونوں کے بارے میں۔ حنین کو صدمے سے آزاد کو دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ یقیناً وہ بڑا کوئی کمینہ تھا جو نمبر نہ ملنے پر الٹا اسے پھنسا رہا تھا۔ ہنی، باہر جا کر کار میں بیٹھو۔ نوین آزاد کو دیکھتی ہوئی حنین سے مخاطب ہوئی۔ آزاد اب بھی بنا خوف کے نوین کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نوین کی ایک آواز پر وہاں سے چلی گئی۔ آئندہ میری بہن سے بات کرنے کی یا پھر اس سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اس کے آس پاس بھی بھٹکتے ہوئے نظر آئے تو
نوین اسے غصے میں دیکھتی وار کرنے لگی تو جتنے غصے میں نوین آزاد کو دیکھ کر بولی تھی اتنی ہی سنجیدگی سے آزاد پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر نوین سے پوچھنے لگا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم خود کو آئینے میں پہچان نہیں پاؤ گے؟ نوین اپنے سامنے کھڑے کسی امیر زادے کی بگڑی ہوئی اولاد کو دھمکاتے ہوئے کہا آپ جی آپ کی اس دھمکی کو میں نے چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آزاد مسکراہٹ اچھالتا ہوا نوین کے غصے کو مزید ہوا دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز نوین دل ہی دل میں آزاد کو بولتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ ایک یار کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو پھنسانے کی؟ دیکھا نہیں اس کی بہن کیسے خوفناک نظروں سے تجھ کو گھور رہی تھی؟ اب نہ جانے وہ حسینہ کا گھر جا کر کیا حال کرے گی؟ فصیح اور مکرم جو کہ نوین کے آنے پر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کے ان کی باتیں سن رہے تھے، فصیح حنین پر ترس کھاتا ہوا بولا، جس پر آزاد ہنسنے لگا، بہت اچھا ہوگا جو اس کی بہن گھر جا کر اس کی اچھی سی کلاس لے، زیادہ ہی اسمارٹ بن رہی تھی میرے سامنے۔ آزاد ٹیبل سے اپنا سگریٹ اور لائٹر پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا، بہت ہی ظالم ہے یار تو اور جو تو نے اس کی بہن کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے اس کا کیا کرنا ہے اب کی بار؟ مکرم آزاد کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر آزاد مسکرا دیا، تم دونوں تو کافی سیریس ہو گئے ہو، چلو چلتے ہیں۔ آزاد کار کی چین اچھالتا ہوا ان دونوں کو کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا اور کب سے جانتی ہو اسے؟ نوین گھر کے اندر داخل ہونے کے ساتھ حنین سے سختی سے پوچھنے لگی۔ اپی قسم لے لے میں اس کو نہیں جانتی، وہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ حنین نوین کے سخت تیور دیکھتی ہوئی اپنی صفائی دینے لگی، تم اس کو نہیں جانتی اور وہ تمہارا نک نیم بھی جانتا ہے، سچ سچ بتاؤ ہنی مجھے۔ نوین حنین کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی، آئی سویر میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے میرا نام کیسے پتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ نوین کے اس طرح پوچھ گچھ کرنے پر حنین کو رونا آنے لگا تھا۔ اب میرے سامنے وہ اپنے آپ کو تمہارا بوائے فرینڈ کہہ رہا تھا اور تم قسم کھا رہی کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ نوین کو غصہ آیا تو حنین پر مزید چیختی ہوئی بولی، ایسا اس نے اس لیے بولا کیونکہ میں نے اپنا سیل نمبر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حنین نے شوز اتار کر اپنے دونوں پاؤں صوفے پر رکھے اور سر گھٹنے پر ٹکا کر رونے لگی، تو وہاں پر اس سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمہارے اس طرح رونے سے میں نرم ہرگز نہیں پڑنے والی، جانتی نہیں ہو تم آج کل کے لڑکوں کو کتنے بیہودہ اور بدتمیز ہوتے ہیں؟ اور اس لڑکے کی آنکھوں میں تو شرم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آئندہ اگر میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ دیکھا تو نہ صرف تمہاری پڑھائی ختم ہوگی بلکہ جلد از جلد کسی سے بھی تمہاری شادی کر دوں گی۔ نوین اس کو مزید سناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور حنین گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ چند مہینے پہلے اس کا انسٹی ٹیوٹ جانا بھی نوین نے اس لیے بند کیا تھا، وہاں سے کوئی لڑکا اس کا پیچھا کرتے گھر آ گیا تھا، مگر لڑکے کی قسمت اچھی نہیں تھی جو وہ نوین کے ہاتھ لگ گیا، اور نوین نے اس لڑکے کی جوتوں سے جو وہ درگت بنائی تھی کہ دوبارہ کبھی وہ ان کے فلیٹ کے آس پاس میں نہیں بھٹکا۔ مگر حنین کا انسٹی ٹیوٹ جانا بند ہو گیا کیونکہ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ حنین کے بچپن میں ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ نوین خود بھی اس وقت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر ننھی سی حنین کو اسی نے پالا تھا، اور 4 سال پہلے فیروز کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حنین کے لیے نوین ہی اس کی ماں اور باپ تھے۔ لے جاؤ یہ ناشتہ، قومی نے ایک بار کہہ دیا۔ وہ صرف ناشتے میں کینڈیز کھائے گی تو بس کینڈیز ہی کھائے گی۔ آزاد جم سے ایکسرسائز کر کے واپس آیا، تبھی برتن ٹوٹنے کی آواز آئی جو یقیناً کومل نے اٹھا کر پھینکے ہوں گے۔ آزاد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کومل کے روم میں چلا آیا جہاں کوثر نیچے گرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ کیا ہو گیا میرے بیبی کو صبح صبح اتنا سارا غصہ؟ آزاد اپنے سے 5 سالہ چھوٹی بہن کو بچوں کی طرح بہلاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، یہ گندی آنٹی ہیں، میرے کو جھوٹ بول کر ناشتہ کرواتی ہیں کہ ناشتہ کرنے سے قومی جلدی بڑی ہو جائے گی۔ قومی بڑی ہو چکی ہے بھائی، یہ دیکھو، قومی بیڈ پر بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں زمین کو چھوتے ہیں۔ کومل اپنے سے 1 سال چھوٹی کوثر کو آنٹی کہہ کر اس کی شکایت آزاد سے کرنے لگی۔ اب وہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکا کر بیٹھتی آزاد کو اپنی بات کا یقین بھی دلا رہی تھی کہ وہ بڑی ہو چکی ہے۔
میری جان، صبح صبح کینڈیز تو گندے بچے کھاتے ہیں، اور ابھی تو قومی نے خود کو کہا ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے، اب قومی اپنے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرے گی، پھر بھائی اور قومی فٹ بال کھیلیں گے۔ کوثر جلدی سے میرا اور قومی کا ناشتہ یہیں قومی کے روم میں لے کر آؤ۔ 1 سال ہو چکا تھا کومل کے دماغی توازن کو بگڑے ہوئے، کبھی کبھی وہ چھوٹی بچی بن کر بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی تو کبھی گھنٹوں خاموش رہتی، کبھی کبھی اسے فٹس پڑ جاتی، ایسی صورتحال میں وہ زور زور سے چیخنے لگتی، تب اس کو سنبھالنا یا قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ اذہان ہی تھا جو اس کو اس کے موڈ کے حساب سے ہینڈل کرتا۔ سال بھر سے اس کا سائیکیٹرسٹ سے علاج چل رہا تھا، مگر مختلف تھراپیز اور کنورسیشن اور دواؤں کے ذریعے اس کا علاج جاری تھا، مگر ابھی تک کومل کو اس سے کوئی افاقہ نہیں پہنچا تھا۔ سر، کوئی عباس نامی شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ کا دوست ہے۔ اذہان کومل کو بہلا کر ناشتہ کروا رہا تھا، تب کوثر روم میں آتی ہوئی بولی، اس کو بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اذہان کومل کو ناشتہ کرواتا ہوا بولا۔ 1 ہفتے پہلے ہی عباس اور اذہان کی اتفاقی ملاقات ہوئی تھی۔ اذہان کی کار خراب ہونے پر عباس نے اس کو اپنی کار میں لفٹ دی تھی، جس میں بات چیت کے دوران ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ گفتگو کے دوران ہی اذہان کو معلوم ہوا تھا کہ عباس چند ماہ پہلے بیرون ملک سے پاکستان شفٹ ہوا ہے۔ تم شاید یقین نہیں کرو، میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں فون کرنے کا۔ اذہان عباس سے بغل بگیر ہوتا ہوا کہنے لگا، یقین نہ کرنے والے کون سی بات ہے، اتفاق سے مجھ سے تمہارا نمبر مس ہو گیا تھا، مگر گھر کا ایڈریس یاد تھا تو سوچا آج فری ہوں تو تم سے مل لیا جائے۔ اذہان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عباس صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، ایسا سوچ کر تو تم نے بہت اچھا کیا، اور سناؤ، گھر مکمل ہو گیا تمہارا؟ اذہان عباس سے پوچھنے لگا۔ عباس نے ڈرائیونگ کے دوران اذہان کو بتایا تھا کہ وہ یہی اپنا ذاتی گھر بنا رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا کافی کام باقی ہے، آرام سے 2 ماہ لگ جائیں گے گھر کو مکمل ہوتے ہوتے۔ عباس اذہان کو بتانے لگا، مگر تم نے تو لاسٹ ٹائم بتایا تھا آئی تھنک تم جہاں پین گسٹ ہو اس جگہ کو چھوڑ رہے ہو۔ اذہان آنکھیں سکیڑ کر یاد کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، میں نہیں چھوڑ رہا، لینڈ لیڈی کو کچھ ایشوز ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ اکیلے آدمی کا رکھنا ٹھیک نہیں، تو بس آج اپنے ریزیڈنس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکلا تھا، سوچا تم سے ملاقات ہو جائے۔ عباس اسے ساری تفصیل سے بتاتا ہوا بولا، حد ہے، اگر ایشوز آ رہے تھے تو ایگریمنٹ کیوں کیا؟ خیر یہ بتاؤ، پھر تمہارا ریزیڈنس کا مسئلہ حل ہوا؟ اذہان کچھ سوچتا ہوا عباس سے پوچھنے لگا، اذہان میں یہاں پاکستان میں اتنا کسی کو جانتا نہیں ہوں، ویسے میں ایک جاننے والے نے بولا تو ہے کہ وہ رات کو بتائے گا مجھے، اس کی نظر میں کوئی گھر ہے تو۔ عباس اذہان کو تفصیل سے بتانے لگا، چلو پھر ایسا ہے کہ تم ہماری انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، معلوم نہیں تمہارے جاننے والا اب رات تک کیا جواب دیتا ہے۔ اذہان بیٹھے بیٹھے اب اس کا مسئلہ سالو کرتا ہوا بولا، ارے نہیں یار، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہیں نہ کہیں تو رہنے کی جگہ مل ہی جائے گی۔ عباس اس کی پیشکش پر ایک دم بکلاتا ہوا بولا، ہاں تو جب مل جائے گی جگہ تو وہاں پر شفٹ ہو جانا، ابھی یہاں پر رہنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اذہان فرینک انداز میں بولا، کیونکہ عباس اسے نیچر وائز شریف اور سیدھا لگا تھا، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر مناسب نہیں لگ رہا، آئی مین تمہاری فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ عباس ہچکچاتا ہوا بولا، اگر میری فیملی میں سے کسی کو پرابلم ہوتی تو میں تمہیں آفر ہی نہیں کرتا، آ جاؤ، تمہیں اپنی انیکسی دکھاتا ہوں، کل اپنا سامان لے آنا، جب تک انیکسی کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ اذہان صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، اوکے، مگر میری ایک شرط ہے، میں یہاں پے کر کے رہوں گا۔ عباس بھی صوفے سے اٹھتا ہوا ریلیکس ہوا، کیونکہ رہائش واقعی ایک مسئلہ تھا جو کہ حل ہو چکا تھا، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تم سے کرایہ لوں گا۔ اذہان مسکراتا ہوا عباس کو دیکھ کر بولا، بغیر پے کیے مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا۔ عباس بھی مسکراتا ہوا بولا، اوکے یار، انیکسی دیکھ لو، پھر تمہیں دنیا کی موسٹ بیوٹیفل لیڈی سے ملواتا ہوں۔ اذہان کی بات سن کر عباس کنفیوز ہو کر اسے دیکھا، ارے اپنی مدر کی بات کر رہا ہوں۔ اذہان ہنستا ہوا بتانے لگا تو عباس بھی مسکرا دیا۔